اللہ جی ہمیں کلمہ دینے والا کون؟ اللہ جی ہمیں آخری نبی کا غلام بنانے والا کون؟ سب کچھ کون کرتا؟ ہم سے کچھ ہوتا؟ ایک واقعہ یاد آ رہا، سنا بولو نا، سنا یہ غالباً ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا منصور، خلیفہ منصور۔ ساتھ میں بولو نا، کیا نام؟ خلیفہ منصور۔ یہ بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ بادشاہ تھا، بادشاہ خلیفہ منصور بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ روم سے ایک 80 سال کا بوڑھا آ رہا ہے۔ روم کہاں پہ؟ وہ روم سے ایک 80 سال کا بوڑھا آ رہا، اور یہ بوڑھے کے بارے میں مشہور تھا، بڈھا جو آدمی آ رہا نا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ سائنس کا میدان ہو، ٹیکنالوجیکل میدان ہو، میتھمیٹکس کا میدان ہو یا لاجیکل میدان ہو، وہ ہر میدان کا بادشاہ تھا، بادشاہ۔ اور وہ جب ڈیبیٹ کرتا تھا، ڈیبیٹ یعنی مناظرہ کرتا تھا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا، اور بڑا ایکسپیرینس والا، تجربے والا، اور ٹیکنالوجیکل، ہسٹوریکل، سائنسیکل سب میدان کا وہ بادشاہ تھا۔ کتنے سال کا تھا بڈھا؟ اور کہاں رہتا تھا؟ جب وہ آنے والا ہے تو خلیفہ منصور کو پتہ چلا آنے والا اور اتنا بڑا علم والا آدمی آوے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا تھی معلوم؟ اللہ کو نہیں مانتا، بولو اللہ کو۔ اب وہ آنے والا، لیکن خلیفہ نے سوچا اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے، روم کا اور اکیلے تھوڑی آ رہا ہے، 40-50 مردوں کے ساتھ میں آ رہا، اتنا بڑا جو علم کا بادشاہ ہوگا، جو سائنس کا بادشاہ ہوگا، جو ہسٹری کا بادشاہ ہوگا، جو میتھمیٹکس کا بادشاہ ہوگا، جو ٹیکنالوجیکل بادشاہ ہوگا، جو لاجیکل بادشاہ ہوگا، وہ اکیلے تو آئے گا نہیں، ساتھ میں اپنے 40-50 لوگوں کو لے کے آ رہا۔ تو بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ نے کیا کیا، اپنے لشکر کو بھیجا کہ جاؤ باہر جاؤ، اور وہ آئے تو اس کو بڑی شان اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ لاؤ، اور دیکھو سیدھے یہاں مت لانا، پہلے میرے محل میں لے جانا، وہاں پہ کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کے بعد نہانا دھونے کا اہتمام کرنا، جب بالکل تیار ہو جائے تو پھر میرے تخت کے بازو میں میں نے تخت بچھایا، اس تخت کے اوپر اس کو بٹھانا، اس لیے کہ بھلے وہ اللہ کو نہیں مانتا لیکن علم کا تو بادشاہ ہے، بولو علم کا تو۔ اور بڈھا کا عمر کتنی تھی؟ چلو سب ہو گیا، وہ آ گئے، روم کا آ گیا، کھانا بھی کھا لیا، شاہی مہمان کھانے میں نہانا دھونا بھی ہو گیا، شاہی کپڑا پہنا، اور وہ خلیفہ جو تخت پر بیٹھتا تھا نا، تخت پہ اس کے بازو میں ایک تخت رکھا، اس پر آ کر وہ بڈھا بیٹھ گیا، اور اس کے جتنے چاہنے والے تھے سب اسٹیج کے اوپر آ گئے، اور وہ بڈھا کیا بولتا معلوم؟ خلیفہ کو کہتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اور کیا کہا معلوم؟ تیرے یہاں جتنے علماء ہیں، جتنے حافظ ہیں، جتنے مولوی ہیں، جتنے قاری ہیں، جتنے مفتی ہیں، سب کو جمع کر دے، میں 3 سوال پوچھوں گا، اللہ کے بارے میں 3 سوال پوچھوں گا، اگر جواب دے دیا تو میں غلام بنوں گا، اور اگر جواب نہیں دیا تو بڈھا اتنا کمینہ تھا، کیا کہتا معلوم؟ اگر جواب نہیں دیا تو وہ مولانا کی گردن اڑا دے۔ اب خلیفہ منصور نے کہا یہ تو عزت کا معاملہ ہے، اعلان ہو گیا، پوری جنتا جمع ہوئی، جیسے ہم لوگ کیسے جمع ہے، پوری جنتا جمع ہو گئی، اس میں حافظوں کی جماعت بھی آ گئی، قاریوں کی جماعت آ گئی، عالموں کی جماعت آ گئی، مولویوں کی جماعت آ گئی، اور محدثوں کی جماعت آ گئی، مفسروں کی، سارے علماء اور ساری جنتا جمع ہے۔ اور منصور، خلیفہ منصور نے اعلان کیا، یہ میرے بازو میں روم کا بوڑھا بیٹھا ہے، 80 سال کی عمر ہے، علم کا بادشاہ ہے، علم کا تاج ہے، علم گویا اس کی مٹھی میں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں 3 سوال کروں گا، اگر کسی عالم نے جواب دیا یہ اس کا غلام بنے گا، اور اگر جواب نہیں دیا تو اس کی گردن۔ تو خلیفہ نے اعلان کیا، کون عالم کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، جو اس کے سوال کا کیا کرے، کوئی ہوگا سکتا کو کوٹا اپنی جان سے رہتا، ہمیں کھڑا ہو گیا، گردن وردن اڑا دیا نہیں جا، اور 80 سال کا بڈھا کھلانا ایکسپیرینس والا۔ لیکن میرے دوستوں، ایک 22 سال کا جوان، کپڑے بھی پھٹے پھٹے، کھانا بھی نہیں کھائے ہیں کے برابر، وہ 22 سال کا جوان کھڑا ہوا، کہا بادشاہ کا میں جواب دوں گا۔ تو اس کو بڈھے کو غصہ ہے، کیونکہ بڈھا کیا سمجھا تھا، کوئی 50 سال کا بوڑھا کھڑا ہوگا، کوئی 60 سال کا بوڑھا کھڑا ہوگا، یہ 20-22 سال کا جوان کھڑا ہوگا۔ تو بوڑھے نے غصے میں کیا کہا، جوان بیٹھ جا، میں 80 سال میں علم کو پورا چاٹ چکا ہوں، میں کھا چکا ہوں، تو 22 سال کا تو میرے سوال کا کیا جواب دے گا، ابھی تو تجھے جوانی میں قدم رکھا، بیٹھ جا۔ لیکن وہ جوان بیٹھا تو بڈھے نے پھر کہا بیٹھ جا، نہیں تو تیری گردن اڑ جائے گی۔ بس وہ جوان نے وہیں سے کھڑے ہو کر جواب دیا، گردن اڑانا نہ تیرے بس میں ہے، نہ بادشاہ کے بس میں ہے، نہ کسی کے باپ کے بس میں ہے، اگر مروں گا تو اللہ مارے اور جیوں گا تو اللہ جلائے۔ یحیی و یمیت، جلانے والا کون؟ اللہ، مارنے والا کون؟ اب یہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اور آپے سے
آکاش میں آجا 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 دیکھ تیری گردن. اب بادشاہ کو کیا کر معلوم, اس کی گردن جھلات رہی. میں 20 سال کا بچہ اس کی گردن اڑا. اتنے غصے میں تھا. وہ آنے والے جوان کون تھے, پورا مجمع ساتھ میں کہہ رہے سبحان اللہ. وہ آنے والے کون تھے, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بولو بولو سبحان اللہ بولو. ہمارے امام اعظم امام ابو. جوان کھڑے ہو گئے. امام اعظم عمر کتنی 22 کچھ جوان بالکل جوانی میں قدم رکھا, کھڑے تھے. اب سننا, امام صاحب نے کہا, بوڑھے سے کہا, اس میں سوال ہے 3 ہے نا, شروع کر. اب آپ لوگ بتاؤ وہی سوالوں جو 3 سوال پوچھے گا, چھوٹے چھوٹے پوچھے گا کہ بڑے بڑے پوچھے گا, کیونکہ یہاں تو جان کا معاملہ ہے. ایک طرف جان کا معاملہ ہے, ایک طرف عزت کا معاملہ ہے. بولو نا, ایک طرف جان کا معاملہ ہے. اور صحیح میں میرے دوستوں ہم ہوتے تو شاید یہ جواب نہ دے پاتے. اس نے سب سے پہلا سوال کیا پوچھا معلوم؟ پہلا سوال, تم اللہ کو مانتے ہو نا؟ تو امام صاحب نے کہا ہاں بے شک ہم اللہ کو مانتے. اللہ کے اوپر کون؟ پہلا سوال, اللہ کے اوپر کون؟ اور اسے بتایا کہ دیکھو ہم انسان ہیں, تم کہتے ہو انسانوں سے پہلے جنات, پھر جنات سے پہلے فرشتے, اور فرشتے سے پہلے وہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل, وہ 4 فرشتے, اور پھر ان کے اوپر اللہ. تو اللہ کے اوپر کون؟ اللہ کے اوپر کون؟ یہ پہلا سوال یاد رہے گا نا آپ کو, سوال یاد رہے گا نا, اللہ کے اوپر. امام صاحب نے کہا چلو دوسرا سوال, تم تینوں سوال ایک آپ نے پوچھ لو. تو دوسرا سوال یہ پوچھا, تمہارا اللہ ہے تو دیکھتا کیا ہے؟ اگر اللہ سامنے دیکھتا ہے تو پیچھے کا نہیں مانو, کوئی گناہ کرے اللہ کو کیا مدد کرے. اگر اللہ رائٹ میں دیکھتا ہے, ادھر دیکھتا اللہ, تو لیفٹ کا اللہ کو نہیں معلوم, کوئی گناہ کرے تو اللہ کو کیا معلوم ہوگا. جب تھوڑی دیر کے لیے دیکھو, میں نالے کے بیٹھا, میں بیٹھا, میں آگے دیکھتا, میرے کو معلوم ہے پیچھے کوئی چھوڑے گا, میرے کو معلوم ہے پیچھے کوئی ہنسے گا, میرے کو معلوم ہے پیچھے کوئی روئے گا, میرے کو معلوم ہے. تمہیں اللہ دیکھتا ہے, کوئی ایک طرف اللہ دیکھتا ہوگا اور جس طرف دیکھتا ہوگا وہاں کی خبر ہوگی, باقی کی خبر تو نہیں ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ پہلا سوال اللہ کے اوپر, نمبر 2 اللہ دیکھتا کہاں ہے, اور تیسرا سوال سب سے خطرناک اس نے کیا, اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کرتا تھا. چلو ہو گئے 3 سوال. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, ہو گئے نہیں. امام ابو حنیفہ کتنی عمر تھی؟ ہاں کیا چہرے پر اللہ کا نور ہوگا, بولو نا سبحان اللہ. بھلے کپڑے پھٹے ہوں گے, پرانے ہوں گے, میلے کچلے ہوں گے, لیکن امام ابو حنیفہ نے انہوں نے دیکھا بوڑھے کی طرف اور کہا کہ تینوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ, لیکن میری بھی ایک کنڈیشن ہے. جیسے تیری کنڈیشن ہے نا گردن اڑا دینے کی, تو میری بھی ایک کیا کنڈیشن ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ تو نے جب سوال پوچھا تخت پر بیٹھا ہے, تخت پر بیٹھا ہے, اور میں فقیر کی طرح سامنے کھڑا ہوں, اور میں جواب دوں گا میں تخت پر بیٹھوں گا, تو فقیر کی طرح سامنے کھڑا ہوگا. وہ 80 سال کا بندہ اترے, ارے بھائی سیٹ میں سے کوئی اترے جس کا جو بادشاہ کا نہیں یہ نہیں ہوگا, میں یہیں پر بیٹھوں گا اور میرے ساتھی بھی یہیں بیٹھیں گے. امام صاحب نے کہا میرے کو جواب نہیں دینا ہے. جب تو اتنی بڑی کنڈیشن رکھ سکتا ہے کہ گردن اڑا دو, میں نے گردن اڑانے کی بات نہیں کی, بس اتنا کہا کہ اگر تجھے اسٹیج پر بیٹھ کے تخت پر بیٹھ کے سوال پوچھنے کا حق ہے تو مجھے بھی جواب دینے کا تخت پہ بیٹھ کے حق ہے. خلیفہ جو تھا نا بادشاہ, جوان کی بات برابر اتر جاؤ, بتاؤ کیسا اترا ہے, وہ اٹھا کیسا اتر کے یوں کھڑا ہو گیا, 80 سال کا بڈھا کھڑا ہو گیا. امام صاحب نے فرمایا پہلا سوال تیرا تھا اللہ کے اوپر. امام صاحب نے وہ بڈھے کو کہا گنتی آتی ہے, گنتی 1 2 3 کی گنتی. او بڈھے کا پاگا چڑھا ہوگا, نہیں چڑھا ہوگا کہ میرے کو کوئی دودھ پیتا, دودھ کی بوتل کا بچہ سمجھتا ہے کہ گن دے. امام صاحب نے کہا جواب دے رہا ہوں, بولو گنتی آتی ہے, کہا تیرا گن. اب اس نے گننا شروع کیا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پر پہنچا. امام صاحب نے کہا تو کیا کہتے ہیں, یہ مذاق ہے, یہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, میرے پاس گنتی گنوائی گئی 1 سے لے کے 10 تک. امام صاحب نے کہا غصے مت ہو, اب الٹا گیا, اب الٹا گیا تو غصے میں گننا شروع کر دیا. 10 9 بولو, آپ بھی بولو نا, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جیسے 1 پر رکا, امام صاحب نے کہا 1 کے اوپر, 1 کے اوپر, تو کیا دیکھا 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں. بس امام ابو حنیفہ نے فرمایا تیری معمولی گنتی میں 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں, میرا خدا بھی 1 ہے, اس کے اوپر کچھ بھی.
ماشاء اللہ ایسی تکبیر میرے کو چاہیے. ایسا روکھا سکھا ایسا بولے جیسے بیوی کا ڈرا ہوا. یہ ماشاء اللہ ایک نکلا بہادر نکلا, شادی ہوئی بیٹا, اس لیے بول رہا ہے. ورنہ اپنے جیسے نہیں بول سکے بولا نا, اپنے کو ہاتھوں میں ہی کر کے نکل جانے کا چپ چاپ. ارے بات سمجھ میں آگے بھی نہیں آئی. امام صاحب نے کہا گننا شروع کر دے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اپوزٹ گننا شروع کر دے. بولو بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. امام صاحب نے کہا 1 کے اوپر, تو کہا 1 کے اوپر کچھ نہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری معمولی گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, تو اور اللہ ہی دعا. بولو نا سبحان اللہ. مائی اللہ از, اور اللہ از اللہ. امام صاحب نے تو آیت پڑھ کے بتا دیا, ٹھوس دلیل دے دی کہ جب تیری معمولی گنتی میں 1 کے اوپر کچھ نہیں, تو میرا اللہ بھی, آواز سے میرا اللہ بھی, اور 1 کے اوپر قل هو اللہ, پڑھو پڑھو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دے, اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے, اللہ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دے, اللہ ایک اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا, ولم یکن له کفوا احد. اور اس کی قسم, پیار سے کہہ دو, اللہ تیری قسم تیری طرف کوئی نہیں ہو سکتا. ہو گیا, جواب ہو گیا نا. اللہ کے اوپر کون جواب مل گیا نا. اب میرے کو نہیں معلوم اس وقت وہ بڈھے کا چہرہ کیسا ہوا بیٹا, لیکن میں کبھی کبھی گجرات میں کہتا ہوں جیسا چوسا ہوا آم. 22 سال کے جوان نے ایسا پٹا کر کے جواب دیا کہ کوئی رہا, تو اس سے غصے میں کیا کہا معلوم, ہاں ہو گیا, ایک سوال کا جواب ہو گیا. یہ بتا اللہ دیکھتا کہاں ہے, اللہ دیکھتا کہاں ہے. تو امام صاحب نے وہ بادشاہ کو کہا کہ جتنے کمکمے جلتے, جتنے فوکس جلتے, سب بند کروا. اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, وہ کمکمے ہوتے تھے, تو بوٹا گھبرایا, اندھیرا کرو گے. ہاں بالکل اندھیرا. جب حکم آیا بادشاہ کا راستہ بن گیا, اتنا اندھیرا اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھے. وہ بوٹا گھبرا رہا, یہ اندھیرا کیوں کروا رہے ہو. کہا خاموش, جواب چاہیے, خاموش. کیا کہا امام صاحب نے کہا وہ معمولی موم بتی لاؤ, موم بتی, پورا اندھیرا, اوپر نیچے دائیں بائیں اندھیرا, کسی کو ہاتھ بھی نظر نہیں. کہا موم بتی لاؤ, موم بتی. اب اس زمانے میں ہوگی 2 آنے کی ہوگی یا 1.5 آنے کی موم بتی ہوگی, 1 آنے کی موم بتی ہوگی. وہ موم بتی لائی گئی. جب موم بتی لائی گئی, امام صاحب نے کہا بوڑھے کے سامنے رکھو. وہ بوڑھے کے سامنے موم بتی رکھی, اور بوڑھے کو کہا چلا اس کو چلا, یہ ماچی چلا. جب تو اس نے بوڑھے نے جلایا, جیسے جلایا اب کمرہ بالکل اندھیرا تھا, اب روشنی آئی. تو امام صاحب نے پوچھا بوڑھے سے, روشنی کہاں جا رہی ہے, آگے, پیچھے, رائٹ میں, لیفٹ میں, اوپر. اس لیے روشنی سے میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں, اسی روشنی سے میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, اسی روشنی سے اجالا لیفٹ میں بھی ہوا ہے, اسی روشنی سے اجالا رائٹ میں بھی ہوا ہے, اسی روشنی سے اجالا اوپر بھی ہوا ہے. تو یہ تو اس نے کیا کہا معلوم, تو سائنس کا پڑھا ہوا تھا, کہنے لگا یہ موم بتی ہے, موم بتی, اس کا اجالا تو چاروں طرف ہوگا. بس امام ابو حنیفہ نے فرمایا 1 آنے کی موم بتی کا اجالا چاروں طرف ہو سکتا, میرا خدا نور ہی نور ہے, اس کا اجالا کیوں نہیں. ساتھ میں بولو نا, ایک موم بتی کا اجالا اگر چاروں طرف ہو سکتا. امام صاحب نے کیا ٹھوس جواب دیا, سننا, قرآن کی روشنی میں علماء خوش ہو جائیں گے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1 آنے کی موم بتی لائی گئی, جس کا اجالا تو نے اپنی زبان سے کہا کہ چاروں طرف ہو گیا, تو میرا خدا تو نور ہی, بولو نا, میرا خدا تو نور ہی نور ہے, بلکہ میرا خدا کہتا میرے 70,000 نور کے پردے گئے. اللہ کہتا میرے 70,000 نور کے پردے, ابھی تک میں نے ایک بھی پردہ نہ کھولا تو چاروں طرف اجالا ہو گیا. جنت میں کھولے گا تو نور کا عالم کیا ہوگا, میرے جنت میں کھولے گا تو نور کا عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہی نور ہے. جب موم بتی کا اجالا چاروں طرف ہوگا
تو اللہ کا اجالا تو دریا کے اندر، سننا توجہ، اللہ کا اجالا تو دریا کے اندر، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، وہاں بھی اللہ کا اجالا ہے۔ ایک بار پکارا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیا۔ اور امام صاحب نے ایسے نہیں کہا دلیل اللہ نور ہی نور ہے، بولو نا اللہ، آواز نہیں آ رہی، اللہ، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ آخر میں کیا پڑھنا، پورا مجمع پڑھنا، اللہ نے فرمایا نور نور علی نور، جواب ہوگا۔ ابھی اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ میں وہاں گجرات میں بولتا رہتا ہوں، جیسا ٹریکٹر کا ٹائر پنچر ہوتا تو کیسا دکھتا ہے، ایسا پنچر اس کا چہرہ۔ پھر دو سوال کے جواب مل گئے، اللہ کے اوپر کون، وہ بھی جواب دیں گے، اللہ کہاں دیکھتا ہے وہ بھی جواب دیں گے۔ اب غصے میں اس نے کیا کہا مانو، ہاں ہو گیا، دو سوال کے جواب ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا اللہ کرتا کیا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کرتا کیا ہے۔ امام صاحب نے میرے تو بہت ایزی جواب ہے، اب تک تو میں بولا، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، کہا کیسے بولنے کی ضرورت نہیں، کہا پریکٹیکلی، کہا کیا کرتا اللہ کرتا کیا ہے، کہا بولنے کی ضرورت نہیں، آنے بڑا پتا اللہ کرتا کیا ہے، کہا اللہ یہی کرتا ہے تیرے جیسے روم کا پڑھے لکھے کو فقیر کی طرح کھڑا کر دیا اور میرے جیسے بھکاری کو یہاں بٹھا دیا۔ اللہ یہی کرتا ہے، اللہ یہی کرتا کہ تیرے جیسا پڑھا لکھا آیا تھا جو شاہی محل میں چلا گیا تھا، شاہی اونٹ کے اوپر بیٹھ گیا تھا، شاہی ہاتھی کے اوپر بیٹھا تھا، شاہی کھانا کھایا، ارے تخت کے اوپر بیٹھا، وہ خدا نے ایک سیکنڈ میں تخت سے اتارا اور میں وہاں کھڑا تھا، میرے کپڑے بھی میرے کچیلے تھے، اللہ نے میرے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اللہ کرتا کیا ہے، یہی کرتا ہے۔ عزت دینے پر آتا تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور ذلیل کرنے پر آتا تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میرے ساتھ میں کہو نا، اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی عزت دے کوئی ذلیل صحیح میرے دوستو، مانگو تو اسی سے مانگو نا۔ پہلے کام کتنے کام اپنے کو کرنے، 9 انعامات کے لیے کتنے کام کرنے، جس میں پہلا کام یقین۔ آج میرے دوستوں دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، اس کا مقصد بھی لا الہ، آج مدرسے پر مدرسے قائم ہو رہے ہیں، مقصد لا الہ الا اللہ۔ خانقاہ پہ خانقاہ قائم ہوتی ہے اور بزرگان دین آ کے ذکر اور مراقبہ کراتے، اس کا مقصد بھی سب ایک ہے۔ خانقاہ، دعوت و تبلیغ، مدرسہ، علماء سب ایک ہے۔ وہ دشمن ہے جس نے ان میں بات قائم کر دیا، سب ایک ہے۔ میرے دوستو، میرے کو اوڈیشہ آنا ہے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں ٹرین سے آتا، ایک راستہ یہ تھا کہ میں ہوائی جہاز سے آتا، اور ایک راستہ یہ آتا کہ میں بائی روڈ آتا، لیکن کہاں پہ بولو آتا کہاں پہ؟ بس یہی معاملہ ہے میرے دوستوں، دعوت و تبلیغ، اس کا مقصد بھی ہے لا الہ الا اللہ، جنت تیرے سامنے۔ ارے خانقاہ میں اللہ کا ولی اللہ کراتا، مقصد یہی ہے لا الہ الا اللہ، جنت تیرے سامنے۔ یہ مدرسے کے علماء چاہے بخاری پڑھاتا ہو، مسلم پڑھاتا ہو، ترمذی پڑھاتا ہو، فقہ پڑھاتا ہو، منطق پڑھاتا ہو، ارے قاعدہ پڑھاتا ہو، نورانی قاعدہ پڑھاتا ہو، مطلب ہے لا الہ الا اللہ اور سامنے جنت ہے۔ سب کو آنا ہے اوڈیشہ، کوئی ٹرین سے آیا، کوئی بس سے آیا، کوئی ہوائی جہاز سے آیا، لیکن سب کی منزل اوڈیشہ ہے۔ اسی طرح تبلیغ ہو، دعوت ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، پروردگار کی قسم سب کی منزل لا الہ الا اللہ۔ آج ہم بہت غم کے ساتھ یہ خبر سن رہے ہیں اور دے رہے ہیں کہ ہمارے نظام الدین مرکز کے اللہ کے ولی حضرت مولانا زبیر صاحب مرحوم ہو گئے۔ بہت زبردست اللہ کے ولی
हाँ मेरे दोस्तों, अपने अब्बा की जगह को ऐसे संभाला कि अब्बा की कमी को महसूस होने नहीं दिया। आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए मेरे दोस्तों। बल्कि मैं तो यही कहता हूँ मेरे दोस्तों, जिसने भी तौहीद का दामन थामा अल्लाह ने उसे जगमगा दिया। भाई जगमगा दिया नहीं जगमगा, ये तो बहुत अफसोस के साथ आपको बोलना पड़ता है। दावत और तबलीग के बानी मबानी कौन, जोर से बोलो, नहीं पूछता ना। मोहब्बत है मौलवी, अगर मोहब्बत होगी तो काम से भी मोहब्बत होगी, है दावत और तबलीग के काम से भी मोहब्बत होगी। है मौलाना इलियास से को मोहब्बत है, हाथ बंद करेगा माशाअल्लाह, इससे कि उसकी मंजिल भी ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हज़रत मौलाना कासिम नानवी जिन्होंने इल्म की बुनियाद रखा, उसका मकसद भी दारुल उलूम देवबंद जो चमकता नजर आता है, मकसद ला इलाहा। और हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तसव्वुफ और सुलूक को निखार कर हमारे सामने रख दिया, उसका मकसद भी ला इलाहा। लेकिन आज अफसोस के साथ बात बताओ, ये मौलाना इलियास का नाम सबने सुना आया नहीं। दावत तबलीग के बानी मबानी कौन, उनके अब्बा का नाम आपसे पूछा, उनके अब्बा का नाम, दादा का नाम, ये सोचता मुझे बाप का नहीं मालूम, दादा का है वो पूछता। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मौलाना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछता हूँ कि आजकल ये नेट पे, मोबाइल पे, फेसबुक पे हमको लड़कियों से मोहब्बत होती है। अरे फरिश्ते बैठे हो, सब होती ना, मोहब्बत होती है। मैं खुद आपको अपना वाक्य बताऊं। एक आदमी मेरे पास ताबीज लेने आया, ताबीज, मैं कहा की ताबीज, कहता है मौलाना मैं वो लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा करता है तो शादी कर लो, फिर मेरे को बात को बोलता। तो कहता है मेरे अम्मी अब्बा भी तैयार है। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मैंने कहा फिर रुकावट कहाँ है? तो कहता है वो लड़की का बाप बहुत खड़ूस है, वो तो कुछ ऐसा दे दो ना उसको ठोसू मुंह में। अब मेरे को भी मजाक सुनी, मेरी ऐसा ही मैंने उसको क्या कहा, अच्छा वो लड़की तेरे लिए मोहब्बत करती, उसकी गारंटी क्या है, सबूत। तो मेरे को क्या मौलाना बात करते हैं, और लड़की के बारे में मेरे को सब कुछ मालूम है, उसके बाप का नाम मालूम है, उसके दादा का नाम मालूम है, उसकी माँ का नाम मालूम है, उसकी नानी का नाम मालूम है, उसको कौन सा खाना पसंद मेरे को पूछो, उसको कौन सा कलर पसंद मेरे को पूछो, उसको कौन सा कपड़ा पसंद मेरे को पूछो, उसको कितने बजे वो उठती वो मेरे को पूछो, कितने बजे रात को सोती मेरे को पूछो, वो कौन सी क्लास में जाती मेरे को पूछो, कौन सी डिग्री उसके बाद मेरे को पूछो। मैंने कान पकड़ लिया, मेरे कहा बस। लेकिन मैं समझ गया जिससे मोहब्बत होती है उसका बायोडाटा मालूम होता है। तो दावत और तबलीग के बानी मबानी हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पहाड़ों की चोटी पे जाके और मेवात के इलाकों में जाके जब अल्लाह के कलमे को बुलंद किया, आज अफसोस है कि ये तो मालूम है कि IPL में कौन कितने में बेचा गया, ये तो मालूम है कि टीवी सीरियल में क्या होता, लेकिन आज मेरे जवान को नहीं मालूम कि मौलाना इलियास के अब्बा का नाम क्या है। आज याद करोगे इंशाअल्लाह। बोलो ना दावत और तबलीग के बानी मबानी कौन, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। उनके वालिद का नाम मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद का नाम गुलाम हुसैन, शेख गुलाम हुसैन, उनके अब्बा का नाम हकीम करीम बख्श, उनके अब्बा का नाम शेख गुलाम मोहिउद्दीन, उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद साजिद, उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद फैज, उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद शरीफ, उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद अशरफ, उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद जमाल, उनके अब्बा का नाम बाबर शाह, उनके अब्बा का नाम शेख बहाउद्दीन, उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद फाजिल, उनके अब्बा का नाम कुतुब शाह। और वहां से चलता ये शेख इलियास का नसब जाता है तो हजरत अबू बकर के दामन से वाबस्ता हो जाता है। कोई किसी में डिवाइड नहीं करोगे, डिवाइड करोगे। तो इतना जमाना हो गया, चिल्ले में गया है। तो ये मदरसे में 10 साल निकाले वो तेरे चिल्ले, हजारों चिल्ले निकल गए। तू तो चिल्ले में गया तो एक पत्थर भी नहीं खाया। आपको शनिचर को सुबह मौलाना ने कितना मारा। अब पूछो, ये मौलाना लोग को पूछो, शनिचर के दिन सबका दिमाग तपा हुआ रहता है ना। शनिचर के दिन सबका दिमाग तपा, जुमा के दिन बीवी से लड़ता है,
اور غصہ سنیچر میں بچے کو اتارتا ہے. میں جب حافظ کلاس میں تھا نا میں تو نیا نیا تھا, میں حافظ کلاس میں ہوں بیٹھا تھا. وہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم. میرے کو بھی آج تک نہیں معلوم کیسا ہوا, 10 مہینے میں اللہ نے میرے کو حافظ بنا دیا. کیسا بیٹھا اور کیسا نکل گیا حافظ ہو کے. اور اللہ کا احسان ہے میرے دوستوں, میں تراویح پڑھاتا ہوں نا آج بھی, اور میں خاص میں میری تعریف ہے اللہ کی قسم, میں تعریف نہیں کرتا. میں حافظوں کو کہنا چاہتا ہوں آج بھی جب میرے کو تراویح پڑھانا, میں انگلینڈ میں تراویح پڑھاتا ہوں, افریقہ میں تراویح پڑھاتا ہوں, زامبیا میں پڑھاتا ہوں, زمبابوے میں پڑھاتا ہوں, ملاوی میں پڑھاتا ہوں, رمضان میں 5 ملکوں میں تراویح پڑھاتا ہوں. اللہ کی قسم آج تک کئی سال گزر گئے, میں نے کبھی تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو پوچھا نہیں کہ میرے کو کہاں سے پڑھانا ہے. عشاء کی نماز ہو گئی, جا کے مصلی پہ کھڑے ہو کے بولتا مولانا کہاں سے, کہتا لا الہ الا اللہ, کہاں تک, کہتا یا شروع. اللہ کا کرم ہے میرے دوستوں, اللہ کا کرم ہے میرے دوستوں. میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستوں, یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ توحید لا الہ الا اللہ کو دل میں بٹھاؤ, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اور میں اگر 10 مہینے میں حافظ ہوا, میرے کو بولتے ہیں مولانا ماشاء اللہ 10 مہینے میں حافظ ہوا. میں نے کہا اس میں کون سا کمال ہے, ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں سنا, کچھ ایسے بھی ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں جو 3 دن میں حافظ ہو چکے ہیں. کتنے دن میں, تو ان کے مقابلے میں تو وہ تو ایکسپریس ہے, ہم تو لوکل گاڑی میں. لیکن خیر میرے دوستوں, آج سے آپ لوگ طے کرو گے انشاءاللہ, بولو طے کرو گے انشاءاللہ, قرآن سے محبت کرو گے, بولو قرآن سے محبت کرو گے انشاءاللہ. اور آج سے کوئی ڈیوائیژن نہیں, کوئی ڈیوائیڈیشن نہیں, سب کام حق ہے. اور کس کی طرف لے جا رہے ہیں, جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا. میرے کو پوچھا مولانا مذہب کیا, دیوبندی, تبلیغی, بریلوی, سنی. میں نے کہا نا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کیوں کچھ بھی نہیں؟ میں نے کہا اللہ قبر میں ایک بار بھی نہیں پوچھے گا, یہ قبر پوچھے گا اللہ قبر میں, بولے بندہ فرشتہ اٹھائے گا دیوبندی. جو اللہ نہیں پوچھنے والا خدا کو پوچھتا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ بولتا ہے دیوبندی اور یہ بریلوی اور یہ سنی اور یہ تبلیغی. میں نے کہا میرے کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا, نبی کے زمانے میں کون کیا تھا, کون دیوبندی تھا. تو میں نے کہا سیدھی بات بنائی. کارکن اتنا لمبا کھچڑا بناتا ہے, سیدھی بات ہے, نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ سنی نہ تبلیغی, ہمارا تو ایک ہی معاملہ ہے, محمدی محمدی محمدی. بس ہمارا ایک ہی معاملہ, مصطفیٰ کا دامن, بولے مصطفیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کا دامن ہمیں تبلیغ کے میدان میں بھی نظر آیا, مصطفیٰ کا دامن ہمیں تعلیم اور تعلم میں بھی نظر آیا, مصطفیٰ کا دامن ہمیں ذکر اللہ میں بھی نظر آیا, مصطفیٰ کا دامن ہمیں مراقبہ میں بھی نظر آیا, مصطفیٰ کا دامن ہمیں تصوف میں بھی نظر آیا, مصطفیٰ کا دامن ہمیں سلوک میں بھی نظر آیا, مصطفیٰ کا دامن اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی دامن نہیں. تو اونچے دامن کو تھام لے, نیچے دامن میں کیا آتا ہے. تیار ہو گئے بھائی انشاءاللہ. چلو بات پوری ادھر ادھر ہو گئی, لیکن ایک بات جب بات آئی ہے تو میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں. بھائی سچ بتاؤ بھائی, سب لا الہ الا اللہ پہ کون محنت کرے گا انشاءاللہ. ہے ہمارے پاس کلمہ ہے, ہاں یا نہیں؟ کتنے کام اپنے کو کرنے چاہیے بھی بتاؤ نا. 3 کام. پہلا کام پکا نا بالکل, بولو لا الہ, بلند آواز سے لا الہ. دل میں ہے ڈیمیج ہے, ڈیمیج. میں آپ کو بتاؤں تو علماء کو نہیں, آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک آدمی صبح میں اٹھتا ہے, مولانا سننا فجر پڑھا نہیں پڑا اس سے کوئی مطلب نہیں, لیکن آج اس کو 15,000 روپے کی ضرورت ہے. اب کیا کرے گا معلوم, جو اٹھے گا برش کیا, ایک دم چہرہ ٹینشن میں, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. گھر کے اندر اب بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا, یہ صبح میں ادھر ادھر کہاں کو جا رہے ہو. میرے کو نہیں معلوم, آج میرے کو 15,000 ملے نا تو میرا بزنس ایسا زور پکڑے گا. تو بیوی بھی کہتی ہے کہاں سے لاؤ گے 15,000. اپنے اڑیسہ میں ایوب بھائی ہے ان کے پاس جاؤں گا. بھائی کوئی ایوب بھائی ہو تو ایڈوانس معافی کرتا ہوں, وہ ایوب بھائی ہے نا اپنے اڑیسہ میں, ان کے پاس جاؤں گا. تو وہ بیوی ہے, بیوی ہم سے اور آگے. وہ مجھے اگر ایوب بھائی آپ کو نہیں دیں گے تو عبداللہ بھائی ہے نا, وہ تو نہیں دیں گے. عبداللہ بھائی نہیں دیں گے تو مولانا جمال چلا لینا, وہ تو نہیں دیں گے, مولانا چلا لینا. تو بیوی بھی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ. اب گیا ایوب بھائی کے پاس گیا, ایوب بھائی نے کہا نہیں اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں. تو عبداللہ بھائی کے پاس گیا, عبداللہ بھائی کہنے لگا ہے بازار میں منڈی میں چلتا ہے, کہاں 15,000 روپے لگے. تو آیا کس کے پاس, جلال نے کہا تیرے پاس ہوئے تو دیکھے لینے کی بات ہوتا ہے, مولوی ہے مولوی. اب کیا ہوا معلوم ہے,
صبح سے نکلا تھا، ایوب بھائی کے گھر پہ گیا تو نہیں ملا، عبداللہ بھائی کے گھر پہ گیا تو نہیں ملا، مولانا جلال کے گھر پہ گیا تو نہیں ملا، اب کیا ہوا؟ اب منہ چڑھایا ہوا گھر میں آیا، اب زور پڑا نہیں پڑا گھر میں آیا، بیوی نے کہا ہو گیا کام ہو گیا، ارے کیا ہو گیا؟ یہ اڑیسہ میں تو رہنے کا نہیں، اس میں کوپان کنجوسوں کا یہاں تو رہنے کا ہی نہیں، کیا ہوا؟ کسی نے نہیں دیا۔ اب میرے دوستوں میں آپ سے ایک بات بتاؤں، یہ اس نے جو یہ کام کیا، کیا اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ دے گا؟ نہیں، ہم لوگ سب کرتے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیا اللہ اس کو کلمہ دے گا؟ کیا اچھا چلو یہ بات اگر آپ کو نہیں سمجھنا، میں ایک اور بات سمجھاؤ۔ میرے کو سر میں درد ہوا، ہوتا ہے اڑیسہ میں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہو تو میری پلاٹ لے لو دو چار، ہوتا ہے اڑیسہ سر میں درد، میرے کو سر میں درد دیکھ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا کلمہ کیسا ڈھیلا ڈھالا کلمہ ہے، اس سے یہ گھر بیٹھے ڈھیلا نا تو حقیقت نہیں آئی ہے۔ ہم میرے کو سر میں درد ہوا، آپ کو سر میں درد ہوا، اپنی بیٹی کو بولے گا بیٹی ذرا وہ باکس لے کر آ، وہ ڈبہ لے کر آ، اب ڈبے کو کھولا، اس میں دوا رکھی ہے، دوا اس میں اس کو معلوم ہے یہ پین کلر ہے، اس سے سر کا درد ختم ہوتا، یہ دوا لیا، یہ گولی منہ میں لگایا، پانی لیا جانا، اب اس کے بعد میں پونے گھنٹے کے بعد اچھا وہ پی لیا دوا، تو کیا معلوم کیسا فرق پھٹے یا بتاؤ، اس کو اللہ کلمہ دے گا؟ اللہ نے منع نہیں کیا ہے، دوا پینے سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن جو شرط تھی نا اس پر نہیں آیا۔ اللہ کیا کہتا معلوم؟ اللہ ہمارے نبی سے پوچھو سر میں درد ہو تو کیا کرنے کا، ہمارے نبی سے پوچھو 15,000 روپے کی ضرورت ہو تو کیا کرنے کا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، جب بھی تجھے کوئی ضرورت پڑے وضو کر لے، مسواک کر لے، ارے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کونے میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ میں غریب ہوں، اللہ میرے کو 15,000 کی ضرورت ہے، اللہ میرے کو سر میں درد ہوتا ہے، اللہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے دوستوں اس کے بعد اللہ دماغ میں ڈالے گا تجھے کہاں جانا ہے، جائے گا 15,000 لے کر آئے گا، اللہ کہے گا تو نہیں گیا، میں نے دلوایا، دنیا میں دلا دیا، اب موت کے وقت کلمہ بھی تجھے عطا کر دوں گا۔ ہم میں سے کون ایسا کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ آج سے کون تیار ہے؟ جب بھی کوئی معاملہ ہو، دیکھو تم کسی سے پیسہ مانگو گے، قرضہ لینا سنت، بولو قرضہ لینا اور قرضہ دینا بھی سنت، اس میں کوئی حرج نہیں، بھائی پیسے کی ضرورت ہے میرے کو، آپ کوئی لینے کے لیے چلا گیا، دینے کے لیے چلا گیا، سر میں درد ہوتا ہے تو دوا کھانا سنت، ارے بولو علاج کرانا سب کرائیں گے بھائی، سر میں درد ہوگا تو دوا بھی کرائیں گے، ایلوپیتھک دوا بھی لیں گے، ہومیوپیتھک دوا بھی لیں گے، آیورویدک دوا بھی لیں گے، ارے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی تو درد سے مانگیں گے، لیکن طریقہ وہ نہیں جو آپ کو بتایا، طریقہ یہ ہے پہلے کیا کرنا، نہیں آواز نہیں آ رہی، پہلے کیا کرنا، وضو کر لینا، مسواک کر لینا، 2 رکعت نماز کس سے مانگنا، پھر اللہ سے ایک بار مانگ کے جا، اللہ کہے گا دلا بھی دوں گا، موت کے وقت کلمہ بھی عطا کر دوں گا، دنیا بھی تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ حدیث سے بعد میں آیا کان اذا حسبه امر بادر الى الصلاۃ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی، آپ نے سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ بولو نا کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ ارے ساتھ میں بولو نا کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو آج سے پورا مجمع، پورا اڑیسہ والے، گوپال پور والے، پوربو جیوار والے، سب لوگ ساتھ میں کہہ دو کہ آج سے ہمارا پہلا کام، ہم کس کو پکاریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو نا ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ بولو نا ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ ہمیں روزی دینے والا کون؟ بولو نا ہم سب کا پیغام لا الہ، آواز نہیں آ رہی، ہم سب کا پیغام لا الہ، ہم سب کی پکار لا الہ، ہم سب کا پیغام لا الہ، ہم سب کی پکار لا الہ، ہم سب کی آواز لا الہ۔ پہلی بات پوری ہو گئی، تو آئے دوسری بات، ایک آیت پڑھ لے، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں میرے سامنے پڑھو نا، جو پڑھے گا ماشاءاللہ اللہ توحید نصیب فرمائے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، پورا مجمع، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ لا الہ۔
ایک بات ہو گئی نا، جب ایک بات پکی ہو گئی تو چلو گردن جھکا دو، اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے شروع میں اسی لیے ذکر نہیں کروایا کہ پہلے دل بنا لو، بن گیا دل بن گیا، کس سے مانگو گے؟ کوئی بھی ضرورت ہوگی کس سے مانگو گے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ اتنا اچھا ہے، اللہ اتنا اچھا ہے، چھوٹی بات مانگو تو بھی خوش، بڑی بات مانگو تو بھی۔ اب یہاں اڑیسہ کا کوئی ابا جو بٹی کھڑے ہوئے اور بولے کاریہ مدنی کیا بیان کیا، مانگ کیا مانگا؟ میں بولوں 5 روپے دے دے، کتنا؟ تو کہہ رہا ہے میری انسلٹ ہو گئی، میں اڑیسہ کا اربوں خربوں پتی آدمی اور تو 5 روپے مانگا، میری انسلٹ کر دیا۔ تو میں نے کہا وہ سیٹ صاحب رہتے کا میری کوٹھی ہے، وہ دے دے۔ فوراً مولانا جلال کے پاس آیا، سب کو بیان میں بلانا، اس کو مت بلانا، ہے بیان کرتا ہے کہ پراپرٹی مانگنے آتا ہے۔ یہ عجیب ہے، 5 روپیہ مانگا تو بھی ناراض، تیری کوٹھی مانگا تو بھی۔ اور اللہ کیا کہتا؟ اللہ کہتا، پوچھو یہ علماء سے پوچھو، اللہ کہتا اے چلتے چلتے تیرا چپل ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگ لینا۔ اللہ کہتا تو جو جوتا پہنا اس پہ لیس لگایا وہ لیس ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگ لینا۔ اللہ کہتا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے مجھ سے مانگ لینا، تیرے گھر میں پانی کا قطرہ نہ ہو مجھ سے مانگ لینا۔ وہ کہتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز مجھ سے مانگ لے اور بڑی سے بڑی چیز مانگ لے۔ اللہ کہتا میری قسم میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ بولو نا نعرہ تکبیر، پورا مجمع کہہ دے لا الہ۔ چلو سب لوگ گردن جھکا دو، سب لوگ گردن جھکا دو، بالکل توحید پر کی گردن جھکا دو۔ شروع کرو شروع کرو، میرے ساتھ میں ذکر شروع کرو۔ اللہ 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 اللہ